مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام اور نظامی صاحب کی کتاب کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے جہاں اور لوگوں کے کچھ مضامین بھی شامل کیے ہیں، اس میں حنیف رامے صاحب کا بھی ایک مضمون شامل ہے، اور بھٹو صاحب سے ان کی محبت اور پھر عداوت کی جو کہانی ہے اس کا اس میں ذکر ہے۔ تو حنیف رامے صاحب ایک زمانے میں پیپل پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے۔ کھر صاحب سے ان کے بہت زیادہ اختلافات تھے۔ تو بہرحال اس کتاب میں اس حوالے سے جو ذکر ہے وہ کھر اور رامے کی چپقلش کا بہت تفصیل سے ذکر ہے اس مضمون میں، اور رامے صاحب کے جیسے اور لوگوں کے کچھ جو خیالات تھے اور جو اس کا بھی ذکر تھا۔ اس کے مضمون سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کو غالباً یہ بات پسند نہیں تھی کہ سندھ میں ترقی نہ ہو اور پنجاب ترقی کرے۔ رامے صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، پنجاب میں ترقی کی رفتار جاری رہی ہے، تھمی نہیں۔ اس کے برعکس سندھ کے حالات مختلف رہے ہیں۔ سندھ میں لوگوں نے کھانے کمانے پر زیادہ زور دیا۔ سندھ کے باسیوں کی حالت بہتر بنانے کی طرف پیپل پارٹی کے بھی، کیونکہ وہ زیادہ تر جاگیردار اور وڈیرے یہاں چھائے ہوئے تھے، یہاں درمیانے درجے کے لوگ نہیں تھے۔ یہاں جو کراچی اور حیدرآباد کے سوشلسٹ ٹائپ کے رہنما تھے وہ بھی پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو اس لیے رامے صاحب کی بعض پالیسیوں سے بھی بھٹو صاحب کو اختلاف رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بڑا لیڈر پنجاب میں ابھرے جو کبھی ان کے لیے کوئی خطرہ بن سکے۔ اسی کی کتاب میں ایک اور باب پی این اے کی تحریک سے متعلق ہے، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر موت کی کوٹری تک کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور سن 77 کے انتخابات کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ بہت سارے کارکنوں کا یہ خیال تھا کہ جو ٹکٹ دیے گئے ہیں پنجاب میں وہ خاص طور پہ جاگیرداروں کو دیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ درمیانے درجے کے لوگوں کو یہ ٹکٹ دیے جاتے۔ تو بہرحال یہ سارے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پی این اے کی تحریک کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے نظامی صاحب نے کہ بہت سی جگہ پر جلوس اور جلسوں کے دوران فوج سے کہا گیا کہ وہ گولی چلائے۔ مارشلہ لگایا گیا تھا لاہور میں اور کراچی میں اور حیدرآباد میں، لیکن فوج نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم۔ تو اسی سے پھر اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کے جذبات کیا تھے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اسی تحریک کے دوران پی این اے کا زور توڑنے کے لیے خفیہ طور پہ مولانا مودودی سے بھی ملاقات کی تھی، اور مولانا نے ان کے گھر پہ جا کے ملاقات کی تھی چھرا میں، اور مولانا نے ان کے سامنے کچھ چیزوں کا مشورہ دیا تھا، جن میں یہ تھا کہ نائٹ کلبوں پہ پابندی لگا دی جائے اور جمعے کی چھٹی کا اعلان ہو۔ بہرحال بھٹو صاحب نے یہ سارے کام کیے، مگر پھر بھی ان کی حکومت نہیں بچ سکی، اور ان کی حکومت 5 جولائی کو جو لوگ یہ کتاب میں ان اتحادوں کا بھی ذکر ہے جو مختلف اوقات میں مختلف حکومتوں کے خلاف بنتے رہے، جیسے جگتو فرنٹ تھا، جیسے ڈیک تھا، جیسے پی این اے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دیسی کام نہیں تھے، یہ اس میں سازش تھی، اور اس میں باہر کے ملک جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی اس میں تفصیل سے ذکر ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ میں تو کوئی بڑے پیمانے پر ریئیکشن نہیں ہوا، لیکن پنجاب میں درمیانے درجے کے کارکنوں نے، جاگیرداروں نے نہیں، انہوں نے تو علیحدگی اختیار کر لی تھی، انہوں نے کوڑے تک کھائے ہیں، ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، اور یہ سارے کام جو ہے یہ درمیانے درجے کے کارکنوں نے
یہ کچھ یہ تشدد بھی انہوں نے بھگتا تھا یہ، اور باقی جو بڑے بڑے لیڈر تھے اس وقت پارٹی کے، ان میں سے بہت سارے لوگ تو پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور کچھ نے تو ایک نئی پارٹی بنا لی تھی، کچھ لوگ ویسے خاموش ہو گئے تھے، کچھ لوگ باہر چلے گئے تھے، تو یہ سب کچھ اس میں تھے۔ ہاں، ایک دلچسپ بات نظامی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت جیل میں تھے جنرل ضیاء کے دور میں، اور وہیں سے انہوں نے ایم اے سیاسیات کا امتحان دیا تھا اور وہ پاس ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں مخدوم جاوید ہاشمی بھی اس وقت جیل میں تھے، جیل میں نہیں تھے، کابینہ کے وزیر تھے، اور انہوں نے بھی دیا تھا سیاسیات کا امتحان، مگر وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو روزنامہ مساوات نے اس وقت یہ سرخی لگائی تھی کہ اسیر پاس وزیر فیل۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد نظامی صاحب نے اپنے ہی ملک میں جلا وطنی کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس ان کے پیچھے تھی، وہ مختلف شہروں میں مختلف دیہاتوں میں چھپتے پھرتے تھے، اور آخر میں پھر وہ تھائی لینڈ اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے ہوتے ہوئے وہ آسٹریلیا اور پتہ نہیں کن کن ملکوں میں گئے، اور بہرحال بہت عرصے پھر انہوں نے باہر قیام کیا ہے۔ اس دوران ایم آر ڈی بھی وجود میں آ گئی تھی، ایم آر ڈی نے سندھ میں کافی گڑبڑ کی تھی اور جنرل ضیاء کو کافی پریشان کیا تھا، لیکن بہرحال پھر اس پر قابو پا لیا گیا تھا، اور پھر وہ سلسلہ جنرل ضیاء کی حکومت کا وہ چلتا رہا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے بھٹو صاحب کی جو آخری ملاقاتیں ہیں بیگم نصرت بھٹو سے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہوئی تھی، اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ بھٹو صاحب نے بار بار پوچھا تھا کہ کیا یہ ملاقاتیں میرے انجام سے پہلے کی ملاقاتیں ہیں، تو جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے انہیں اشارتاً یہ بات بتائی تھی کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ نظامی صاحب کا کہنا ہے کہ بھٹو صاحب نے بہت جامع مردی کے ساتھ اس پھانسی کو قبول کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ خوفزدہ ہو گئے ہوں، ڈر گئے ہوں۔ شروع میں تو ان کا خیال تھا کہ جنرل ضیاء ایسا نہیں کر سکیں گے، لیکن جب آخری دنوں میں ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسا ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایسا ہونے کو اس میں نظامی صاحب نے اپنی جلا وطنی اور ملک کے باہر جانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی تھی، میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لی تھی، میں نے ایسا حلیہ بنا لیا تھا کہ لوگ مجھے نہ پہچان سکیں، اور کہیں کہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا ایئرپورٹ پر کہ شاید مجھے پہچان لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں بڑے اطمینان سے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ پھر بھٹو صاحب کی جو آخری کتاب ہے اس کتاب کا اس میں بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اس وقت کیا خیالات اور اندازے تھے جو اس یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن یہ کتاب ہر ایک کے سمجھنے کی نہیں ہے، بہت زیادہ فلسفہ ہے، بہت زیادہ تاریخ کا ذکر ہے، لیکن بہرحال وہ آخری کچھ جو وہ ہیں وہ جو وقت گزرا ہے اس کا اس میں ذکر جو ہے ملتا ہے، اور اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں پھر اس کتاب پہ بات ہوگی۔ آپ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔